یہ مائکروفون ہے کیا؟ اور محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں اور اس میں مصائب ہیں کچھ شام غریباں کے جو ابھی گزری ہے. زبر خالق اکبر نہیں علی کے سوا. زبر خالق اکبر نہیں علی کے سوا. کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا. گواہ ہے شب ہجرت رسول کا، گواہ ہے شب ہجرت رسول کا. کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا. کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا. حسن حسین سے پہلے جہان میں، حسن حسین سے پہلے جہان میں سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا. سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا. بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا شہر، وہ شہر جس میں کوئی دار نہیں علی کے سوا. وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا. جہاں میں گونج رہی ہے صدا سلون، جہاں میں گونج رہی ہے صدا سلون. کوئی بھی صاحب منبر نہیں علی کے سوا. کوئی بھی صاحب منبر نہیں علی کے سوا. نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے، نبی کے دوش مبارک پہ
پاؤں ہو جس کے کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا، کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا۔ علی سے دور جو ہوگا رہے گا وہ پیاسا، علی سے دور جو ہوگا رہے گا وہ پیاسا، کوئی بھی ساقیے کوثر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی ساقیے کوثر نہیں علی کے سوا۔ علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی رشتے، علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی رشتے، کوئی بھی نفس پیغمبر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی نفس پیغمبر نہیں علی۔ مقطع ہے، اس کے بعد 2-3 اشعار مصائب کے ہیں۔ علی کا ذکر شباہت ہے آبرو، علی کا ذکر شباہت ہے آبرو، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی۔ مسائل کے چند اشعار۔ جلے خیام دو زینب نے دی صدا روک، جلے خیام تو زینب نے دی صدا، سنبھال کون یہ برباد گھر علی کے سوا، سنبھال کون یہ برباد گھر علی کے سوا۔ اور چوتھے امام لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شکر، لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ ہے، کس کے سینے میں ایسا جگر علی کے سوا ہے، کس کے سینے میں ایسا جگر علی کے سوا۔ کھڑی ہے شام غریبہ میں پہرے پاس، کھڑی ہے شام غریبہ میں پہرے پاس، مجال کس کی جو آئے ادھر علی کے سوا، مجال کس کی جو آئے
سوا کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا. سلوات صلی اللہ خواتین و حضرات، پوسٹ عاشورہ مجالس کا پروگرام آپ کا آ چکا ہے. کل اتوار کو ادارے میں کوئی مجلس نہیں ہے. اگلے ہفتے کی مجالس کا پروگرام رات کو شروع ہوگا. ڈاکٹر سلمان ترابی مجالس سے خطاب کریں گے. جمعرات جمعہ اور اتوار آپ پوسٹ عاشورہ مجالس کا پروگرام انفارمیشن ڈیسک لے سکتے ہیں تاکہ آپ پورے چیلنج تک کے پروگرام میں ہو جائے. صلوات محمد و آل محمد. لطف نقی صاحب سے درخواست کروں گا مرثیہ پیش کریں گے. لطف نقی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے، یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے، پیاسے رہے خریدنے والے فرات کے، پیاسے گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر، گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر، خود پڑ چھالے فرات کے، خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے. زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرا لال، زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرا لال، کر دینا تشنگی کو حوالے فرات کے، کر دینا تشنگی کو حوالے کے. عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات، عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات، ارمان تم نے خوب نکال
فرمان تم نے خوب نکالے فرات کے، یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور ایک صلوات بھیجیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے میرے غریب میرے محل کا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا خطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا ہے، تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہے، تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، میں نوالی کی بذات تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی، لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی، دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی، سرحد میں تیرے بھائی سے زید نہ بچھڑ گئی، سرحد میں تیرے بھائی سے زید نہ بچھڑ گئی، یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی، آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی، گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہے بدی، گردن رسن میں آپ کے بیٹی کی ہے بدی، کہتی ہے ماریا سے وہ بات چشم تر چلی، ہے میں کربلائے مولا میں لٹ گئی، پردیس میں میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، پردیس میں میں آ کے برادر سے چھٹ گئی، کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا، کیوں کرنا تڑپوں آہ، بڑا پیچ پڑ گیا اس قافلے کا، قافلے والا بچھڑ گیا، اس قافلے کا قافلے والا، اس قافلے کا قافلے والا بچھڑ گیا، ہے ہمارا کیسا
جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے بھائی نے میرے ایک نئی بستی بسائی ہے مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لینوں نے کیا کیا نہ ہم پر جورو جفا کی لینوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لینوں نے گردن خفا سے شکی جدا کی لینوں نے خیمہ جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے ہم کربلا میں آن کے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلا کیے تیغ و تبر بدن پہ برابر لگا کیے شبیر شکر شکر ہی منہ سے کہا کیے شبیر شکر شکر ہی منہ شبیر شکر شکر ہی منہ سے کہا کیے اترا نہ شمر سینے سے بے سر جدا کیے روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کی میری عمر بھائی کی میری عمر بھائی کی میری عمر تصویر لے گیا خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجالس کا آئندہ ہفتے کا پروگرام رات کے روز سے شروع ہوگا۔ ڈاکٹر سلمان ترابی ان مجالس سے جمعرات جمعہ پر خطاب فرمائیں گے۔ پوسٹ عاشورہ مجالس کا پروگرام انفارمیشن ڈیسک پر موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اب جناب مولانا احمد نبی صاحب میلبورن آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ۔ اللهم صل على محمد فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا جماعت الرحمن الرحیم کے سارے ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا
وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے توسل اختیار کرتے ہیں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، جو مومنین کسی پریشانی مشکلات میں ہو، پریشانی برطرف ہو انشاءاللہ، اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ہماری عزاداری کی قبولیت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلفاء الحجاج أيها القائم منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. نام امام زمانہ علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بے دے محمد اور آل محمد پر. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. مل کے صلوات بے دے محمد اور آل محمد پر. مجلس سویا میں امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا علیہ السلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اول ماہ محرم سے ہمارے نصیب میں عزاداری سید الشہداء کو بطور رزق رکھا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 50 ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اعمال نیک ہیں، لَهُم مَغْفِرَةٌ، اللہ کہتا ہے ہم ان کے گناہ معاف بھی کرتے ہیں، اور رزق کریم، انہیں فقط رزق نہیں دیتے، رزق کریم سے نوازتے ہیں. رزق کریم کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ رزق جو آپ کو اور مجھے اللہ سے قریب کر دے وہ رزق کریم ہے. لہٰذا حب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور عزائے امام حسین علیہ السلام، اس سے بڑھ کر کوئی رزق کریم ہے نہیں. یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ خدا خود حدیث قدسی میں کہ انا خیر الشریک، میں بہترین شریک ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی عمل کیا جائے اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اگر پارٹنر بنا دیا جائے، بہترین پارٹنر کون ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اپنا حصہ بھی دے دیتا ہے دوسرے کو. اللہ کہتا ہے اگر تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر عمل کیا تو میں اپنا حصہ بھی اسے دے دوں گا، پھر جا کر ثواب اسی سے حاصل کر لینا. تو اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند ہے اور عمل قبول نہیں ہے اگر غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ کی خاطر کوئی کام کیا جائے. سوال ہے کہ حدیث میں جب یہ آیا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، مولا کائنات کا ذکر عبادت ہے، تو اللہ کو تو عبادت میں اپنے ساتھ کسی اور کو وہ شریک کرتا نہیں، وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عبادت میں اور ذات کو شریک کیا جائے.
تو یہ بہت سادہ سی اور سمجھنے کی بات ہے کہ ذکر علی عبادت، علی بن ابی طالب کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں، خدا کی عبادت ہے۔ محبت حیدر کرار، مولا علی کی محبت خدا کی عبادت ہے، عبادت سے خدا کی ہوتی ہے۔ ذکر امام حسین علیہ السلام خدا کی عبادت ہے، یعنی عین ذکر حیدر کرار اور ذکر ابا عبداللہ الحسین بندگی پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ۔ اور اس خاطر ہے کہ سورہ مائدہ کی وہ مشہور آیت کی جو آیت نمبر 55 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ سبحان اللہ، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے۔ بچے کو آیت یاد ہے، جو کہ ہمارا موضوع ولایہ علی عزائے حسین تھا۔ قرآن کی نگاہ میں ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں آج کی حد تک، البتہ یہ موضوع نیور اینڈنگ ہے۔ مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہے، عزائے امام حسین السلام کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق وقت میں جتنی گنجائش تھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت اب تک عشرہ مجالس میں نہیں آ پائی تھی، تو ہم نے کہا فقط تذکر دلا دیا جائے کہ انما ولیکم اللہ، یقیناً یاد رکھو تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، عالم میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ولایت کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا مولا۔ جزاک اللہ۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے انما سے، انما کے لفظ، انما ولیکم اللہ، اور آپ سے بہتر کون انما کے لفظ سے واقف ہوگا؟ ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن انما جو ہے نا لغت عرب میں ایک لاک کی طرح ہے، اور کیجیے گا، انما ایک ایسے لاک کی طرح ہے کہ جو اپنوں کو جانے نہیں دیتا، غیروں کو آنے نہیں دیتا۔ یہ سادہ سا مطلب ہے انما کا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے، انما اللہ الہ واحد۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جیسے میں اللہ ہوں ویسا کوئی اللہ نہیں ہے۔ نہیں، انما کا لفظ کیا ہے؟ انما کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ جو انما کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم بھی ایک ہو، اللہ کی مخلوقات ہم سب ایک انڈیویجول ہیں، لیکن جیسے انما اللہ الہ واحد، جیسے اللہ ایک ہے ویسے کوئی ایک نہیں ہے۔ خدا کے ایک ہونے اور ہمارے ایک ہونے میں فرق کیا ہے؟ یہ لفظ انما کو تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ خدا کے ایک ہونے اور ہمارے ایک ہونے میں فرق یہ کہ ہم جس ہال میں آپ تشریف فرما وہ دیکھیں گے تو ایک ہال ہے فرض کیجیے، لیکن وہ ایک دو میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ درمیان سے دیوار بنا دیجئے تو ایک دو میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر دو ہال ہوں درمیان سے دیوار ختم کر دیجئے وہ دو سے ایک بن جائے گا۔ ہمارا ایک ہونا، ہم ایک ہیں، ہزاروں ترکیبوں سے بنے ہوئے، ہزاروں مرکبات سے بنے ہوئے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اسی خاطر ہے کہ وہ ایک کہ جو تقسیم ہو سکے دو میں، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے واحد، اور وہ ایک کہ جو تقسیم نہ ہو سکے اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے احد۔ احد اور واحد میں فرق یہ کہ احد وہ یکتا کہ جو قابل تقسیم نہیں، واحد وہ ایک کہ جو تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس خاطر ہے کہ نبی مکرم نے جب اپنا تعارف کروایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد۔ جب نبی مکرم نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد، میں واحد نور سے ہوں، یعنی نور ایک ہے لیکن تقسیم کے قابل ہے۔ محمد اور علی میں تقسیم ہوا، پنجتن پاک میں تقسیم ہوا، 12 میں تقسیم ہوا، 14 میں تقسیم ہوا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انما، جیسا اللہ ایک ہے ویسا ایک کوئی نہیں۔ سورہ کہف 18واں سورہ ہے، آیت کا نشان 110، اور 110 جو آیت کا نشان ہے وہ تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، میرے مولا علی سے منسوب ہے یہ عدد۔ تو 110ویں آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یعنی بشر تو بہت ہے کائنات میں، لیکن جیسے بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں۔ انما، جیسے بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان لانے والوں جیسے مشرک نجس ہے ویسا نجس کوئی نہیں۔ انما المشرکون نجس،
تو انما کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. اب ذرا آئے ولایت کو پڑھیے گا، سورہ مائدہ آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی کوئی نہیں. جیسے ولی رسول اللہ ہے ویسا ولی کوئی نہیں، اور جیسے ولی میرا مولا علی ہے ویسا ولی کوئی نہیں. جیسے ولی علی ہے ویسا ولی کوئی نہیں. کیا بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے مولا علی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ کوئی محمل بھی بنانا چاہے تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے. ذرا غور کیجیے گا، ہم اردو میں محمل الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانا وانا، کھانا وانا کھا لیا. یہ جو کھانا ہے یہ اصل لفظ ہے، وانا جو ہے وہ محمل لفظ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن سلسلہ کلام میں استعمال ہوتا ہے. تو طبیعت وبیعت ٹھیک ہے، تو طبیعت جو ہے وہ مستعمل لفظ ہے، اور وبیعت اس کے ساتھ جو تسلسل میں کہہ جاتے ہیں وہ محمل ہے. جیسے پنجابی میں شین استعمال ہوتا ہے، روٹی شوٹی، اردو میں واو کہتے ہیں. کبھی غصے میں ہم کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ وات لگ جائے گا. تو یہ وانا وات یہ جو لفظ ہے یہ محمل ہے. اب غور کیجئے گا، اگر کوئی میرے مولا علی کا نام محمل بنانا بھی چاہے، پتہ نہیں کتنی باتیں نہیں پہنچ رہی. اور کہے گا یعنی اگر کوئی تنزن کہنا بھی چاہے کہ ہوگا کوئی علی ولی، اگر محمد بھی بنائیے علی ولی تو میرے مولا کی ایک اور فضیلت ظاہر ہو جائے گی. تو جیسے میرے مولا ولی ہے ویسا ولی کوئی نہیں. خواجہ حسن نظامی کو بھی لوگ ولی اللہ کہتے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ولی اللہ ہیں تو پھر علی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مثال ویسی جیسے مالک کا ایک نوکر ہو، مالک اس نوکر پر احسان کرتے ہوئے نوکر کو بھی اپنے گھر سے کھلاتا ہو، تو مالک جو کھاتا ہے وہی نوکر کو بھی کھلاتا ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مالک اور نوکر دونوں ایک جیسا کھاتے ہیں اور ایک جیسے ہیں دونوں؟ نہیں. فرق یہ ہے، بظاہر تو ایک جیسا کھا رہے ہیں فرض کیجیے، لیکن فرق یہ ہے کہ مالک اپنا کھاتا ہے، نوکر وہ کھاتا ہے جو اسے مالک سے ملتا ہے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ اصلی ہے، وہاں سے ساری ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں، جس سے علی کے در سے جتنی بھیک اور خیرات نصیب ہوتے ہیں. بھائی آپ کی توجہات کی نظر، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو علی کی در سے خیرات کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. جہاں سے وہ کتنی خیرات نصیب ہو جائے، مولا کائنات کے در سے اتنی اتنی ولایت پہنچتی جاتی ہے. یہ خود ایک الگ بہت طویل اور بڑا لطیف موضوع ہے کہ مولا کائنات کے در سے کسے کتنی ولایت کی خیرات نصیب ہوئی. تو اس میں حضرت سلمان ہے کہ جو سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، سبحان اللہ. پھر ابو ذر ہے ایک مقام پر، مقداد ہے ہمارے یاسر ہے. اور پھر کیا وہ واقعہ نہیں ہے کہ حبیب ابن مظاہر جا رہے تھے اور میثم تمار کوفہ کی گلی میں سامنے سے آ رہے تھے؟ تو یہ ولایت نہیں تھی تو اور کیا تھی کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میثم تمار کو دیکھ کر کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے ولی خدا اور وصی رسول کی محبت میں درخت پہ سولی دی جائے گی. دیکھ تو میثم تمار نے حبیب ابن مظاہر سے پلٹ کر کہا اور میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے نواسے رسول کی نصرت میں شہید کیا جائے. تو کوفہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر میثم تمار سے کہہ رہے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، یہ شہادت سے کئی سال پہلے کی بات ہے، یعنی بہت عرصہ پہلے کی بات، کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ جسے وصی رسول کی نصرت میں اور محبت میں سولی دی جائے گی. میثم تمار پلٹ کر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جسے نواز رسول کی نصرت میں مارا جائے.
یہ ولایت ہی کا تو ایک گوشہ ہے ہستیوں کے پاس. تو عالم امکان ہے نا، اس کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے. پھر جو اس مرکز سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اسے اتنی مولا خیرات ولایت کی اور اپنی محبت کی عطا فرماتے جائیں گے. سینٹر ہے علی ابن ابی طالب، مرکز. علی قطب، اسی کو کہتے ہیں قطب عالم امکان، یعنی عالم امکان کا مرکز ہونا. عالم امکان یعنی خدا کے علاوہ سب کچھ کائنات میں. اس عالم امکان کے مرکز کا نام علی ہے. یہ مولا نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا. علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، یعصوب الدین ہے، دین کی پناہ گاہ علی ابن ابی طالب ہے. نبی عظیم ہے علی. علی مبید الشرک والمشرکین ہے. علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے. یعنی کیا؟ ناکثین و قاسطین و مارقین یعنی جمل و صفین و نہروان میں اعداء خدا کے مقابلے میں جہاد کرنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ناکثین ہوتے ہیں جو جمل میں آئے، قاسطین ہوتے ہیں کہ جو صفین میں آئے، مارقین ہوتے ہیں کہ جو نہروان میں آئے. یہ ان کے لیے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ کبھی اور عرض کروں گا. ناکثین یعنی بیعت توڑ دینے والے تھے، وہ جمل میں آئے تھے. تو علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے. کوفہ کے یتیم کہا کرتے تھے کہ ہمیں تم یتیم نہ کہو، اس لیے کہ ہمیں باپ کی طرح بلکہ باپ سے بڑھ کر پالنے والا علی ابن ابی طالب. بلکہ تاریخ میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی ہے واقعی انسان محو حیرت ہو جاتا ہے کہ کیا کرم تھا امیر المومنین کا کہ مولا کا جو جن کے باپ زندہ تھے نا، جن بچوں کے، وہ رش کرتے تھے ان پر کہ جن کے باپ زندہ نہیں ہیں کہ اب تمہیں پالنے والا علی ابن ابی طالب ہے. عجیب ہے. لہذا جب طبیب نے 20 رمضان کو، جب مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی اور پھر طبیب نے امام حسن علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر انہیں دودھ خالص پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ زخم کی شدت میں کچھ کمی ہو جائے. اور ابھی مولا امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر سے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے تو مولا نے دیکھا تھا کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے تھے اور مولا حسن علیہ السلام سے کہتے جاتے تھے کہ مولا یہ وہ ہیں، آپ کے بابا وہ ہیں کہ جنہیں ساری زندگی انہوں نے ہمیں پالا ہے، اور اپنے حصے کا دودھ لے کر آپ کے بابا کی خدمت ناظر ہوئے. جب امیر المومنین کو دفن کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، یہ باتیں سیکھنے والی ہیں. ہماری زندگیوں میں جب تک کہ رعایت نہ ہو ان یتیموں مسکینوں کی، ان افراد کی کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک رزق پہنچایا ہے تاکہ ہم اس رزق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے کو خود جو رکھیں گے وہ ہمارا حصہ ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم پلٹا کیوں نہیں دیتے اس رزق کو کہ جو تم تک آیا ہے لیکن ہے کسی اور کا حق. یعنی کیا؟ بہت خوبصورت ہے یہ لفظ کہ اللہ نے تم میں سے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. سورہ نحل کی آیت ہے. تم پلٹا کیوں نہیں دیتے اس حصے کو کہ جو تم تک آیا تھا جبکہ حق ان کا تھا. یہ پلٹانے کا لفظ بہت خوبصورت ہے. فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. رزق کو پلٹاتے کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ، سوال ہے، مجلس میں تشریف لائے ہیں، آئے ہیں یا پلٹ کر آئے؟ آپ مجلس میں آئے ہیں، پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے. پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان مسکینوں کو دے کیوں نہیں دیتے، کہا پلٹا کیوں نہیں دیتے. یعنی حق تھا ان کا، آیا تمہارے پاس، تو پلٹا کیوں نہیں دیتے. تو امیر المومنین کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے امام حسن علیہ السلام، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. امام حسن علیہ السلام اس کے پاس گئے، بھی باپ کو دفنا کے رہے ہیں لیکن حجت خدا ہے، لسان اللہ ناطق ہے، امام وقت ہیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تو کسی مشکل میں ہے تو تیرے لیے اہتمام کروں، کھانے کا اہتمام کروں، کسی جگہ کا اہتمام کروں، لباس کا اہتمام کروں. اس نے کہا نہیں، میں اپنے دوست کو یاد کر رہا ہوں 3 دن سے، جو ہر رات میرے پاس آتا تھا، مجھے لقمہ لقمہ توڑ کر کھلاتا تھا. وہ 3 دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا. اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی. اور مولا امام حسن مجتبیٰ یقیناً علم امامت سے سب جانتے ہیں، لیکن اپنے اطراف میں اصحاب جو موجود تھے اور افراد موجود تھے، تاریخ میں یہ بات ثبت رہے. امام نے کہا کہ
اس آنے والے کا نام کیا تھا؟ کہ میں تو تقریباً نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، تو میں تو ویسے بیٹھا رہتا تھا، وہ مجھے لقمہ توڑ توڑ کے میرے منہ میں دیتا تھا. اور جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ اے بندے خدا آپ کا نام کیا ہے، تو وہ مجھے پلٹ کر جواب دیتا تھا کہ تو نام جان کر کیا کرے گا، بس فقیر جالس فقیرا ومسکین جالس مسکینا. ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. میرے مولا نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، کائنات کا مشکل کشا میرا بابا حیدر کرار علی ابن ابی طالب تھا. علی ابو الیتامى والمساکین. سبحان اللہ. باب حکمت رب العالمین، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے. علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے. علی ابو السبتین ہے، علی ذوالقرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہود ہے، علی غرۃ المہاجرین ہے، علی صفوۃ الہاشمیین ہے، علی کرار غیر فرار ہے، علی برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معید الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، قائد اہل البطحاء ہے، ابو السید الشعبہ، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، موضع العجب ہے. ذرا میرے ساتھ چلتے جائیے گا. سردار عرب ہے، وارث فضل رسالہ ہے، لیث البابا ہے، الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، وسیع ہے، ولی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ابتہی ہے، طالبی ہے، قوت الوسطیٰ ہے، غیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، خازن علم اللہ ہے. اور حب علی یقیناً رحمت اللہ ہے، اور بغض علی یقیناً لعنت اللہ ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا آپ ماشاءاللہ مومنین، ہمارے آباء و اجداد کا، کہ جنہوں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سکھلایا. یاد رکھیے گا، مولا علی کے نام پر سر جھکانا اور مولا علی کے نام پر نعرہ حیدری اور یا علی کہنا اور درود بھیجنا، علی کے نام پر یہ کہنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے خیرات مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں. ایک بڑی لطیف روایت ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. آج ایک حوالے سے بہت خستگی بھی ہے اور بلکہ طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں ہے، تو مختصر آپ کی خدمت میں بات عرض کر کے اختتام کرنا چاہوں گا ان سلسلہ مجالس کا، کہ فرات کا پانی ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ ابلتے ہوئے کوفہ میں آ گیا تھا. یہ فرات کوفہ کے ساتھ ہی ہے نا، جو بہہ رہی ہے کربلا سے پھر آگے تک. تو کوفہ میں فرات کا پانی ابل ابل کر آ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ بچا لیجیے ہمیں، یہ سیلاب آ رہا ہے. تو مولا جو ہے وہ پانی کے پاس گئے، وہاں پر وضو فرمایا مولا نے، اور صلی منفردن، اور فرادہ نماز پڑھی مولا نے. پھر مولا نے اپنے عصا کو مارا پانی پر اور کہا انقص باذن اللہ و مشیتی. شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں اس واقعے کو لکھا ہے، انقص باذن اللہ و مشیتی، جا پانی واپس چلا جا اللہ کے اذن سے اور اللہ کی مشیت سے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو پانی میں رستہ بن گیا تھا، اور فخر موسیٰ حیدر کرار نے جب پانی پر عصا مارا اپنا تو وہ پانی اللہ کے اذن سے واپس چلا گیا. میرے ساتھ رہے گا، میں روایت کی خاص وجہ سے سنا رہا ہوں. فغاض الماء حتى بدت الحيتان، روایت میں ہے کہ جیسے ہی پانی پیچھے گیا تو مچھلیاں جو پانی کے ساتھ آ گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اوپر. تو جو مچھلیاں اوپر ظاہر ہوتی جا رہی تھی، ہر مچھلی کہتی جا رہی تھی مولا علی کو کہ السلام علیک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر علی آپ پر سلام ہو. اچھا جب خود غور کیجئے گا، جب مولا علی کو سلام کیا ہوگا ان مچھلیوں نے، تو خدا کا حکم کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے یہ، کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا.
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے, جب آپ مولا کی زیارت پڑھیں نا تو اس آیت کو ضرور ذہن میں رکھ کے سلام کیا کرے مولا کو. یہ سورہ نساء کے نمبر 86 ہے کہ جب بھی, یہ تو ہم سے حکم ہو رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, کوئی تحیت و سلام تم تک پہنچائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, یا تو اس کے مثل کم از کم اتنا ہی اسے جواب دو, او بِأَحْسَنَ مِنْهَا, یا اس سے بہتر اسے سلام کا جواب دو. یعنی روایت میں اس لیے آیا ہے کہ کہیے السلام علیکم, اگر کوئی کہتا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے زیادہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں, آپ اسے پلٹ کر. کیوں؟ اس سے بہتر جواب دیں. سلام کرنا مستحب, سلام کا جواب دینا واجب, لیکن سلام کا جو جواب دینا واجب ہے اس میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیجیے. اور اگر آپ سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ کہیے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایت میں, کیونکہ اس سے بہتر جواب دو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. تو اب ذرا سوچئے گا, جب مجلس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ, اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی, زیارت ہی میں ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا مولا آپ جواب دیتے ہیں. تو جب ہمیں حکم ہے تو کیا مولا خود اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو جواب دیتے ہوں گے مولا, جب ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین, تو جو مولا حیدر کراس اور امام حسین علیہ السلام سے جواب آئے گا وہ کتنا احسن جواب ہوتا ہوگا مولا کی طرف سے. اس لیے ایک مومن کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں کم از کم مختصراً صحیح وہ اپنے مولا اور آقا کو سلام نہ کرے. کم لطفی ہے, کم لطفی کہ مختصر زیارت ابا عبداللہ الحسین بھی کوئی نہ پڑے, پورا دن گزر لے. جب ہم سلام کریں گے تو بہتر جواب مولا کی جانب سے موصول ہوگا. بات ہو رہی ہے. تو اس خاطر ہے کہ کتنے مومنین جو روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اس کے آثار کو دیکھتے ہیں. کتنے مومنین ہیں کہ جو روزانہ زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ میں اگر آپ اس کے مکمل حقیقی ثواب کو انشاءاللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ لعن اور ایک دفعہ درود کا حصہ پڑھیں گے, ثواب تو تب بھی ملے گا کیونکہ مولا کی زیارت ہے وہ. لیکن آپ 100 دفعہ پڑھنے میں مکمل ثواب کو بھی حاصل کرنا چاہیں, طریقہ بھی مختصر رہے, تو آپ یہ کام کیجئے کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك, اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اس پورے حصے کو ایک دفعہ پڑھیے, اور پھر یہ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے, اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. آخری جو جملہ ہے اللہم لعنہم جمیعا, یہ اللہم لعنہم جمیعا 100 مرتبہ پڑھ لیجیے, فقط ایک حصہ. پھر السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم, یہاں تک ایک دفعہ پڑھیے. پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, یہ پڑھ لیجئے 100 مرتبہ. آپ کو مکمل زیارت عاشورہ کی برکتیں اور فضیلتیں عطا ہو جائیں گی. وقت بھی بڑا مختصر لگے گا, آپ دیکھیں گا اس میں 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اس عمل. بعض لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی وظیفہ کوئی دعا بتائیے گا, کبھی اولاد کی تربیت کے لیے, کبھی کسی اور معاملے کے لیے, اور آپ انہیں بتلائیے کہ جناب یہ زیارت عاشورہ اس طریقے سے پڑھ لیں. تو بعض اوقات اتنے زیادہ ہم سیلفش بن چکے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں وقت نکالنا چاہتے کہ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ کر اپنے ہی فائدے کے لیے کسی عمل کو انجام دے دیں جو مولا نے ہمیں سکھایا. اتنی بھی اتنا بھی وقت نہیں دینا چاہتے. اور ویسے دیکھیں گے تو واٹس ایپ پر خالی میسیجز کو دیکھنا ہو, خالی سرفنگ کرنی ہو, آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے ہمارا کہ کون سے گروپ میں کون سا میسج آیا ہے, کس کو جواب دیا, کس کو نہیں دیا, اچھا فلاں میں کیا بات ہو رہی. آدھا گھنٹہ ایک واٹس ایپ آپ دیکھنا شروع کیجیے, آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے. یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کیجیے, ایک کے بعد ایک ریکمنڈیشن پہ کلک کرتے 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 پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال دیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. ورنہ زیادہ تر علماء سے لوگ کہتے ہیں اگر کوئی وظیفہ بتائے انہیں, کوئی عالم دین کہتے ہیں مولانا صاحب یہ آپ ہی ہماری نیت سے آپ کر لیجیے گا. یعنی نمازیں بخشوانے گئے تھے, روزے گلے پڑے گئے, ہماری نیت سے آپ کر, جیسے آپ وہ عمل کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے چاہا ہے ویسے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. حضرت بحجر کے لکھا ہوا ہے کہ 70 ایئرز تک 70 سال تک زیارت عاشورہ, زیارت جامع کبیرہ
اور نماز جعفر تیار، یہ ڈیلی انجام دیں، ڈیلی۔ ہم مہینے میں ایک بات تو کر سکتے ہیں۔ مستحبات میں کیا ہے؟ مستحبات کو اپنے اوپر فورس نہ کیجیے، دل سے وہ کام کیجیے جتنا آپ کا دل آمادہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں ان للقلوب اقبالا و ادبارا، حضور نے فرمایا دل کبھی مائل ہوتا ہے عبادت کی طرف اور کبھی مائل نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ نے دل اتنا زیادہ مائل ہے کہ ابھی آپ نے ایک دعا پڑھی، پھر آپ کا دل چاہتا ہے ایک اور دعا پڑھ لوں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لوں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز بھی پڑھ لوں، یعنی دل آمادہ ہے۔ حضور نے کہا کہ وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا، اگر دل آمادہ ہو تو نفل عبادت کرتے چلے جاؤ، اس موقع سے استفادہ کرو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور اگر دل آمادہ نہیں، ادبرت کا لفظی ترجمہ ہے کہ منہ موڑ کر کھڑا ہوا ہے، یعنی دل اتنا آمادہ نہیں ہے نافلہ کے لیے، تو علیکم بالفریضہ، کب فرض تک رک جاؤ، اپنے اوپر مستحب کو فورس نہ کرو۔ ہاں اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب ہم تو جب بھی مستحب شروع کریں کوئی کام ہمارا دل کبھی آمادہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کا حل یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گریہ کرنا چاہیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر بہت زیادہ، تاکہ میرا دل اتنا پاک اور نورانی ہو جائے کہ وہ نوافل اور مستحبات کے لیے آمادہ ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ کرے دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے اعمال کی وجہ سے کہ آمادہ ہی نہیں ہو پاتا اللہ کی عبادت کے لیے۔ جو سیاہ دل ہے اس کی سیاہی کو مٹا دینے کا نام ہے ذکر امام حسین۔ یہ حدیث میں آیا۔ عزیزوں جتنی باتیں عرض کرتا ہوں ہمارے پاس کم از کم آج سے کئی صدیوں پہلے کتابوں کی حدیث کے ریفرنسز ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فقیر ذاکر کو توفیق عطا کی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور وہ قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے، اس لیے کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں، فَبْكِ لِلْحُسَيْن، اس سے چاہیے امام حسین کے حسین، اسے چاہیے امام حسین پر گریہ کرے۔ فَإِنَّ الْبُكَاءَ، آگے امام نے فرمایا فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے کہ اگر کسی مستحب کام کو آپ نافلہ کو انجام دے رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں اور دل آمادہ اتنا نہیں بھی ہو رہا تو فوراً نہ ترک کریں۔ یہاں علماء عرفان کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے خستگی کاذب ہوئی، ہو سکتا ہے شیطان نے غلبہ کر کے وہ چاہتا ہو کہ ابتدا ہی سے آپ کو منصرف کر دے، نہیں تھوڑا سا آگے بڑھائیے دعا کو، تھوڑا سا آگے بڑھائیے اس مستحب نیک عمل کو۔ اگر مستقل آپ کا دل آمادہ ہو ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے پھر جا کے بند کر دیجیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار میرا دل اس قابل ہو جائے، میرا نفس اس قابل ہو جائے کہ میں تیری بارگاہ میں آگے شوق اور ذوق سے بڑھ سکوں۔ ٹھیک ہے، تو اب زیارت جامع کبیرہ اوپر کم از کم 5 مجلس ہونے چاہیے کہ زیارت جامع کبیرہ کی کیا برکتیں ہیں۔ واقعاً ایسی عمدہ زیارت کے فضائل امام بزبان امام کہ جس میں کسی قسم کے مبالغے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی خطیب یا شاعر نے فضائل بیان کرتے ہوئے وہ حد سے بڑھ گئے۔ زیارت جامع کبیرہ میں الحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، اے اہل بیت حق آپ کے ساتھ ہے، آپ الحق معکم وفیکم، حق آپ میں ہے، ومنکم والیکم، حق آپ ہی سے شروع ہوتا ہے، حق آپ ہی کی طرف جا کے ختم ہوتا ہے۔ اب یہ جو فضائل ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کلام امام ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی زیارت جامع کبیرہ، تو امام کی زیارت ہے بزبان امام، اور اس میں بہترین فضائل ائمہ علیہ السلام کا بیان ہے۔ بکم یکشف اللہ وبکم ينزل الغیث، اے اہل بیت اللہ آپ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آپ کی وجہ سے بارش کو نازل کرتا ہے اور آپ کی وجہ سے غموں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ مطلب بالکل اختتام تک آ گیا۔ تو کچھ مچھلیوں نے مولا علی کو سلام کیا، روایت میں سنا رہا تھا آپ کو، شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں سے لکھا ہے۔ تو جب مچھلیوں نے سلام کیا نا امام کو، تو حدیث میں ہے کہ لم ينطق منها اصناف من السمك، کہ 3 مچھلیاں ایسی تھی۔ اب میں کیا کروں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تو نقطہ لگا رہے ہیں مولانا یا
خطابت میں ایک جملہ کہہ رہے نہیں میں کیا کروں. حدیث میں لکھا ہوا ہے, واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ مچھلیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مولا علی کو سلام نہیں کیا, لم ینطق منہا, نہیں کہا انہوں نے السلام علیکم امیر المومنین, نہیں کہا, مچھلیاں چپ رہیں. اور وہ کتنی تھیں؟ وہ 3 تھیں, الجری, کیٹ فش, والمار ماہی, وزمار. یہ 3 قسم کی مچھلیاں ہیں جنہوں نے ساری مچھلیوں نے سلام کیا مولا علی کو, انہوں نے سلام نہیں کیا. فتعجب الناس لذلک, تو انسانوں کو تعجب ہوا کہ اے مولا باقی مچھلیاں آپ کو سلام کر رہی ہیں, ان پر بھی تو آپ کی ولایت ہے, یہ آپ کو سلام کیوں نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ. سن لیجئے گا اور پھر اپنے وجود پر انشاءاللہ فخر کیجئے گا اور مولا کا شکر ادا کیجئے گا. سبحان اللہ. مولا نے کہا کہ جنہوں نے مجھے سلام کیا اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیوں سلام کیا, اور جن مچھلیوں نے مجھے سلام نہیں کیا ان کی بھی وجہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. انطق اللہ لی ما طہر من السموم, انطق اللہ, اللہ نے نطق عطا کیا, بولنے کی صلاحیت عطا کی ان مچھلیوں کی کہ ما طہر من السموم, جن کی خلقت میں طہارت ہے, پاکیزگی. وَأَصْمَتَ عَنِّي مَا حَرَّمَهُ وَنَجَّسَهُ, اور اللہ نے زبان ہی نہیں دی میرا ذکر کرنے کی اور مجھے سلام کرنے کی. مَا حَرَّمَهُ وَنَجَّسَهُ, وہ جو حرام مچھلیاں تھیں اور نجس مچھلیاں تھیں. یعنی مجھے کہنے دیں بس جیسے مچھلیوں کا معاملہ ہے وہی انسانوں کا بھی معاملہ ہے. تو اہل بیت جب ہم پاک درود بھیجتے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں کہ طیبا لخلقنا, یہ درود بھیجنا ہماری خلقت کی پاکیزگی کا اعلان ہے. طیبا لخلقنا وطہارتا لنا, اس سے ہمارا نفس طاہر ہوتا ہے. وتزکیتا لنا, نفس کی کلینزنگ ہو جاتی ہے اہل بیت آپ کا ذکر کرنے سے. کفارۃ لذنوبنا, کفارہ مل جاتا ہے, یعنی ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بس جیسے ولی میرے مولا علی ویسا ولی کوئی نہیں. ایک حدیث کتاب الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160 پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من غشنا, جی لیس منا من غشنا, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, من غشنا, جو ہمارے فضائل میں کسی اور کی ملاوٹ کرے. اور کیجیے گا تو بس جیسے ولی میرے مولا علی ہے ویسا کوئی نہیں. اور حتیٰ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اولو الامر جو ہیں انہیں اولو الامر کہیے, جو مجتہد ہے اسے مجتہد کہیے. کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام تک تو چھوڑ دیجئے, قریب قریب کا بھی تصور نہ آئے آپ کے دماغ میں کہ اگر علی ابن ابی طالب 100 پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فقیر جو ہے وہ 90 پر ہوگا, 80 پر ہوگا. نہ نہ ایسی بات نہیں ہے, اس کانسیپٹ کو نکال دیجئے گا. انبیاء علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. اگر واقعا جو فقہاء ہے نا گزرے ہماری تاریخ میں, وہ شیخ مرتضی انصاری وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے جب اپنا رسالہ عملیہ یعنی اس زمانے کی جو توضیح المسائل تھی وہ لکھی نا, تو اس میں انہوں نے لکھا ابتدا میں, آج بھی جیسے آپ دیکھیں گے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل کے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عمل بن رسالے از طرف مجتہد, جو ہماری طرف سے یہ رسالہ عملیہ ہے, مجزی و مبرس, یعنی جو مقلد ہے وہ اس رسالے پر عمل کر لے تو کافی ہے اس کے لیے, اور وہ بری الذمہ ہے. یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں اگر سوال ہوا کہ یہ نماز جو تم نے پڑھی تھی, اس میں نماز میں اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوا تھا تو 4 سمجھتے ہوئے اس نماز کو ختم کیا, بعد میں نماز احتیاط پڑھی, یہ کیوں کیا تھا؟ تب سامنے جواب دیں گے کہ اے پروردگار میں نے تو کسی حدیث کو تو نہیں دیکھا تھا, میرے پاس آیت تو نہیں تھی, لیکن میں نے ایک فقیہ کے فتوے پر عمل کیا تھا, کافی ہے. اصول دین میں تو تقلید نہیں ہے, فروع دین میں یہ کافی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ بس امام اور فقیہ میں بس اتنا فرق رہ گیا تھوڑا سا, نہ نہ نہ. شیخ مرتضی انصاری انہوں نے رسالہ عملیہ کی ابتدا میں لکھا تھا کہ اس توضیح المسائل یا رسالہ عملیہ پر عمل کرنا غیبت امام زمانہ میں باب عقل بالمیتہ جائز ہے. یعنی کیا؟ ایک اصطلاح ہے شریعت کی, عقل کہتے ہیں, یہ عقل والی وہ نہیں, عین والی عقل نہیں, حمزہ کاف اور لام, عقل یعنی کھانا, عقل بالمیتہ یعنی مردار کھانا. انہوں نے کہا کہ اگر ایک انسان جس کے پاس غذا نہ ہو وہ مر رہا ہو, اس کے لیے آخر میں جب وہ مرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے تاکہ اپنی زندگی بچا لے. انہوں نے کہا غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جب امام سامنے نہ ہو, میرے اس رسالہ عملیہ پر عمل کرنا
بس مردار کھا لینے کی طرح سے جائز ہے کہ تم اپنے آپ کو زندگی دے دو، بس اصل تو امام علیہ السلام ہے، میں مردار ہوں۔ آواز ہو رہی ہے، یہ تواضع انکساری ہوتا ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے سامنے کسی نے کہا کہ وہ مریض تھے، تو مجلس ہو رہی تھی، تو کہا کہ برائے سلامتی آقا امام زمان و آیت اللہ بروجردی صلوات بھیجیں، امام زمانہ کی سلامتی اور آیت اللہ بروجردی کی صحت یابی کے لیے صلوات بھیجیں۔ اتنے غصے میں آئے، بڑے بزرگ ہو چکے تھے لیکن اٹھے، اپنے اندر حجرے میں تھے، آئے اور زور زور سے اپنے اساس اس دروازے کو مارا اور کہا کہ یہ کس کم عقل نے ایک ہی فقرے میں امام زمانہ کے ساتھ میرا نام لے لیا۔ امید ہمیں ضرور کرنی ہے فروع دین میں، لیکن اللہ سے آپ کو جوڑنے والے سے پہلے بیعت اطہار علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ تمام مومنین کا جنہوں نے ہمت حوصلے کے ساتھ سماعت کیا اس گفتگو کو اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو برداشت کیا۔ ادارہ جعفریہ کی مینجمنٹ، ان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس فقیر کو موقع عطا کیا کہ آپ سے ورچولی صحیح لیکن خطاب ہو سکے، اور اکثر موقعوں پر تو ہمیں واقعاً ایسا ہی محسوس ہوا کہ جیسے بنفس نفیس آپ سے بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے آپ کا رسپانس تھا، اور جہاں ہم بات کہتے تھے یہاں بات ختم ہوتی تھی، وہاں سے آپ درود پڑھتے تھے اور وہاں سے آپ مولا علی کا ذکر کر کے نعرہ حیدر اور علی کہتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل ہی انٹریکٹیو ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ محرم کا عشرہ جو گزرا ہے تو ہم بہتر حسینی اور بہتر انسان بن کر اپنی زندگی کے سفر کو آگے جاری رکھیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شاعر آیا، شاعر نے بادشاہ کے لیے ایک قصیدہ کہا، تو جب پہلا شعر کہا تو بادشاہ کو بڑا اچھا لگا، بادشاہ کی تعریف ہو رہی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ ایک درہم و دینار کی تھیلی جو ہے اسے دے دے۔ اس کے بعد دوسرا شعر کہا، پھر بادشاہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تھیلی اور دے دو۔ پھر تیسرا شعر کہا، جب پوری نظم کہہ لی اور وہ خزانچی کے پاس گیا، جناب یہ درہم و دینار میرے بند سے آپ دے دیجئے، اس نے کہا نہیں بادشاہ نے منع کر دیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آیا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کے لیے کچھ اشعار کہے تھے، تو آپ نے خوش ہو کر ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ درہم دینار وغیرہ کی دہلیاں ہمارے لیے ہوں گی، تو وہ تو دے نہیں رہا کچھ خزانچی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اچھی اچھی باتیں کی تھیں ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے اچھی اچھی باتیں کی تھیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو قرار تھوڑی تھا کہ اس میں ہم یہ نہ بن جائے معاملہ کہ ہم گزار دیں محرم کو پورا، ہم سنیں مولا کے فضائل کو، اس پہ ہمارا دل بھی خوش ہو، اور ماشاءاللہ جو خطیب ہے وہ بھی اپنی طور پر محنت کر کے بیان کریں، لیکن جہاں کہیں پریکٹیکلی عمل کی باری آئے وہاں پر ہم آگے نہ بڑھ سکیں، ایسا نہ ہو، نہیں انشاءاللہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پر مولا کائنات کا ذکر سننا بھی ایسی عبادت ہے کہ مولا نے کہا من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ہمارے لیے دنیا میں ایک بیت یعنی شعر ایک بیت کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت بنا دیتا ہے، بیت یعنی گھر، ٹھیک؟ تو کہا کہ جو دنیا میں ہمارے لیے ایک بیت کہتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے بیت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا، میں آخر میں مسئلہ مسائل پہ کچھ ایک جریتر مل کے صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد۔ پورا سلسلہ ہی ایسا کریم اتنے کریم ہے۔ آپ کے نعرہ حیدری کی برکت سے ایک بات یاد آ گئی، بہار الانوار جلد نمبر 50 میں یہ روایت موجود ہے کہ متوکل ملعون وہ نجس مشروب پی رہا تھا، تو امام ہادی علی نقی علیہ السلام کو اس نے دربار میں بلایا ہوا تھا، یا اللہ ناولہ الکاس التی کانت فی یدیہ، اس نے مولا کے سامنے نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہوئے حیاتی ہے، اس ملعون نے جام آگے بڑھا دیا۔ مولا نے سبحان اللہ بڑی مظلومیت کا موقع تھا لیکن ایسی اپنی ایک فضیلت بیان کی، مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ نجس مشروب ہم
یطہرکم تطہیرہ کے بارے سے نجس مشروب مجھ سے دور ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. مولانا کا واللہ ما یخامر لحمی و دمی قطو، یہ نہیں فرمایا کہ شراب نجس ہے میں اس سے دور ہوں، فرمایا ہمارے گوشت اور خون میں کبھی یہ شامل رہی ہی نہیں، از آدم تک خاتم، خاتم تک قیامت. یعنی یہ جو بلڈ لائن ہے نا پوری، سبحان اللہ. یعنی مولا یہ کہنا چاہتے تھے کہ فقط میں نہیں، میرے بابا محمد تقی، ان کے بابا علی رضا، ان کے بابا موسی کاظم علیہ السلام سے لے کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تک، مولا سے حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، پوری بلڈ لائن حضرت آدم علیہ السلام تک یہ نجاست کبھی ہمارے گوشت و خون میں شامل ہی نہیں. وہ شجر طیبہ ہے عزیزوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے آقا اور مولا کا تو اپنے آپ کو ان خرافات اور نجاستوں سے ہم دور کر سکیں. چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا بس شیطان چونکہ چاروں طرف سے کھینچ رہا ہوتا ہے، یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں. بالخصوص جو سادات ہیں ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نسل بی بی زہرا سے رکھا ہے، آپ کو یہ فضیلت عطا کی ہے ماشاءاللہ، تو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نجاست کسی بھی قسم کی وہ ہمارے خون میں شامل نہ ہونے پائے، روحانی طور پر نہ مادی طور پر. امام مہدی ابن حسن عسکری ابن علی النقی ابن محمد تقی ابن علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن سید الساجدین ابن حسین شہید کربلا ابن ابی علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو بن حمیصق بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداز بن تدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابتر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن نحزن بن یلجن بن عرمہ بن عیزی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ابہام بن مقصی بن ناحز بن زارح بن شمی بن نزی بن عوض بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن شروق بن ارغو بن فالق بن عبر بن عابر بن کینان بن شالح بن ارفخشاز بن سام بن نوح بن لامک بن متشایخ بن اخنو بن یارد بن محلہیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن حضرت آدم علیہ السلام. یہ سب کے سب علی سے لے کر آپ آدم علیہ السلام تک شروع کیجئے، سب اپنے زمانے کے ولی تھے. یہ علی کا خانوادہ تھا. میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب کا جو اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے سلسلہ ہے، وہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک بہت واضح اور کلیئر ملے گا. جو علی کے مقابل پر آنے والا ہے وہ دو پشتوں تک نام بتائے کہ وہ علی کے مقابل پہ جو آنے والا ہے وہ کہاں سے آنے والا ہے. تو سویا میں امام حسین علیہ السلام آ گیا. عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں مولا کائنات کا ذکر کرنے کی اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. جتنی بھی کربلا ہے نا، مصائب سے پہلے یہ جملہ مولا علی علیہ السلام کے بابا کے لیے کہنا واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر. جتنی بھی کربلا ہے نا وہ پوری پال کر دی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. اگر آپ غور کریں کیوں؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، جفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب. پوری کربلا پال کر دی آقا ابو طالب علیہ السلام نے. اینڈ ہوتا ہے ہر ایک کا وہاں. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک نجف رسا نعرہ ہوگا اس کے بعد جس سے ہم اپنے عشرے کے فضائل کے سلسلے کو اختتام تک پہنچائیں گے. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، اور باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا.
ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. جزاک اللہ. آپ کی سماعتوں کا بہت شکر گزار. سب خون ابو طالب کی گلکاری ہے کربلا میں. سبحان اللہ. عزیزوں، حسین کا لاشا تو کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہے. آج 12 محرم کا دن گزرا ہے. اب مصائب اس بچی کے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، تماچوں سے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا. یا اللہ یا اللہ. بہار عنوان کی جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 61 پر یہ روایت لکھی ہوئی مصائب کی کہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی کا بیان ہے کہ میں شام غریبہ اپنے پردے کی حفاظت کے لیے مقتل کی طرف دوڑ رہی تھی. یا حسین، فقط یہ ایک جملہ کافی ہے رلا دینے کے لیے. حسین کی دختر ہو اور اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے مقتل کی جانب دوڑ رہی ہو کہ میری چادر نہ چھینو. وَإِذَا، یہ مصائب کم پڑھے جاتے ہیں اس لیے میں اس کا عربی متن بھی پڑھتا ہوں. وَإِذَا بِكَعْبِ الرُّمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ. وہ کہتی ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کہ جب میں دوڑ رہی تھی نا مقتل کی طرف اپنے پردے کو بچانے کے لیے، کسی شقی نے میری پشت سے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نیزہ مارا. وَإِذَا بِكَعْبِ الرُّمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ، میرے کندھوں کے درمیان کسی لعین نے پشت سے نیزہ مارا. فَسَقَّطَتْ عَلَى وَجْهِي، تو میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. بچی کہتی ہے کہ میرے کانوں میں سوراخ ہو گیا. وہ اخذ قورتی، میری بالیاں وہ چھین کر چلا گیا. وہ مقنعتی، میرا مقنع بھی چھین گیا. وَتَرْكُ الدِّمَا تَسِيلُ عَلَى خَدِّي، چہرہ پیٹنا عزیزوں. بی بی کہتی ہیں، خود بی بی کا بیان ہے کہ کانوں کا خون اتنا بہا کہ میرے رخساروں پر جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جنہیں بیٹی عطا کی ہیں، عزیزوں خدا آپ کی دختران کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا فرمائے. سوائے غم امام حسین کے. حسین کی بچی کے ساتھ کیا گزری شام غریبہ. نیزے مارے گئے پشت سے، سکینہ گری زمین پر منہ کے بل. ایسے گوشوارے چھینے گئے کہ ترک الدماء تسیل علی خدی، کہ میرے خد رخساروں تک خون بہ رہا تھا. ولی راجعا الی الخیم، پھر میں جلے ہوئے خیموں کی طرف واپس پلٹی. وانا مغشی علیہ، کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی. فاذا انا بعمتی عندی تبکی، جیسی میں غش سے تھوڑا سا میں نے آنکھیں کھولی، میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب کبریٰ میرے ساتھ بیٹھی ہے، رو کر فریاد کر رہی ہے، وا محمد وعلیہ. سلام بی بی شریکت الحسین پر. مقتل میں جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو حسین پہنچتے تھے اس کے لاشے پر، اور شام غریبہ کے بعد جو بچہ مقتل میں رہ گیا کہیں، بی بی زینب پہنچی اس کے سرانے. بی بی زینب فریاد کر رہی تھی، فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو گیا. فقمت، تو بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ پس میں اٹھی. وقلت، اور میں نے فوراً کہا. دیکھیں کانوں سے جس بچی کے لہو بہ رہا ہو، اتنا کہ رخساروں تک آ رہا ہو، اس بچی نے اپنے کانوں کے لیے کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ، یہ حسین کی دختر ہے. سب سے پہلے کہتی، یا امتا، اے میری بوبی زینب، حل من خرقۃ استر بہا رأسی، بوبی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا کہیں بچا ہے، میں اپنا سر ڈھانپ لوں. ان اعین النظار، نامحرموں کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑے، اے بی بی میں اپنا سر ڈھانپ لوں. فقالت یا بنتہ، بی بی زینب نے جواب دیا، اے میری سکینہ، عمتو کی مثلک،
پورا مرثیہ ہے عزیزوں اس میں. جیسے بی بی ام رباب نے کہا تھا نا یا بنیا مثلک ینحر، کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے اصغر کو دیکھ کر. یہاں بی بی زینب نے کہا عمتو کی مثلک، اے سکینہ تو نے سوال کیا ہے کہ کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہو، تیری پھوپھی بھی اس وقت تیری ہی طرح ہے. زینب کا سر ہو رہا ہے، کوئی چادر نہیں بچی زینب کے پاس، اپنے سر کو ڈھانپ لے. کہتے پھر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی کا سر کھلا ہوا ہے. وَمَتْنُهَا قَدْ أَسْوَدْ مِنَ الزَّرْبِ، سننا کہ ضربوں کے سیاہ نشان ہے بی بی کے چہرے پر. ہائے زینب، ہائے زینب. آپ جانتے ہیں نا کیسے پتھر مارا گیا تھا بی بی کو. شام غریبہ جب خولی آیا تھا چادریں لوٹنے کے لیے تو ہر بی بی کے سر سے چادر چھین لی تھی، لیکن بی بی زینب کے پاس کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھے اور بی بی زینب کی چادر چھینے. تو اس نے دور سے نیزہ مار کر بی بی کے سر پر اس چادر کو چھیننا چاہا تو بی بی نے ایک طرح سے چادر تھام لی تھی. کھلی کہتا ہے میں نے جتنی کوشش کی میں نہیں چھین سکا زینب سے چادر. یا اللہ، کہتا ہے مجھے زمین کربلا پر ایک پتھر نظر آیا. عزیزوں دل تھام کے کہنا یا حسین واہ زینبا، وہ پتھر اگلا جملہ کیسے کہوں میری زبان میں جرت نہیں ہے. بس بی بی زینب کی پیشانی مطہر سے خون جاری ہوا، چادر چھوٹ گئی. بی بی نے مراد کا رخ کیا، عباس عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی. عباس عزیزوں یہ کیفیت ہے. شام غریبہ اختتام تک پہنچی. 11 محرم کی صبح آئی. میں آپ کو 12 محرم تک لے کر آؤں گا انشاءاللہ منزل مساجد تک. 11 محرم کی جب صبح آئی نا تو عمر سعد ملعون نے حکم دیا کہ اب جو مقتولین شہداء جو تھے نا ان میں سے جو آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سر کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ. ایک ایک شہید کا سر کٹنا شروع ہوا. حسین کا سر تو پہلے ہی کٹ چکا تھا. 2 سر ایسے تھے، دیکھیں غور کیجئے گا. امام حسین علیہ السلام جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا فوراً ایسے پہنچتے تھے اس کے پاس کہ ان یزیدیوں کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ اس شہید کے سر کو کاٹے امام حسین کے سامنے. وہ فوراً شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم، لیکن ان کا سر نہیں کاٹنے دیا. امام حسین علیہ السلام فوراً پہنچتے تھے. یا اللہ، 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کا سر ان کی زندگی میں کاٹا گیا، یعنی سر کاٹ کر ہی انہیں شہید کیا گیا. ایک تو خود حسین ابن علی. یا اللہ، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا. حسین کا سر قلم ہوا، پھر وہ نو کے نیزہ پر شمر نے بلند کیا. دوسرا ہے حسین کے ننھے علی اصغر کا سر، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن. تیر ایسا لگا تھا کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. عمر سعد نے کہا کہ خاندان بنی ہاشم کے جتنے اور ہیں نا سر انہیں کاٹ کر لے کر آؤ. اب یزیدی، مجھے معاف کیجئے گا لیکن کتاب میں جملہ ہے، گویا جیسے کوئی بھوکا کتا ہوتا ہے نا، شہیدوں کی لاشیں تھے نا ان پر ٹوٹ پڑی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاکیزہ لاشیں ان پر ٹوٹ پڑے. یہ لعین جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر قلم کرتا گیا. بی بی زینب دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے اول محمد کے سر کاٹے گئے. ہائے ماں، یا اللہ. بی بی ام فروا کے سامنے حضرت قاسم کا سر کاٹا گیا. تھوڑی دیر بعد عمر سعد کے خیمے کے بعد سروں کا انبار لگا ہوا تھا، یعنی سر انہوں نے آگے پھینک دیے تھے سارے. انہی سروں میں ایک ننھا علی اصغر کا سر بھی تھا. فاطمہ کی بیٹیاں بے مغنا چادر دیکھ رہی تھی اس منظر کو. جب سارے سر جمع ہو گئے نا تو عمر سعد نے کہا کہ ان سروں سے اب خون ہٹاؤ. میں نہیں کتاب کا جملہ پڑھتا ہوں، کہتا ہے اس نے کہا جو سر تم نے جلدی جلدی میں کاٹ دیے نا اس کو تراش کر اب سیدھا کرو. عزیزوں سر کو تراش کر خراش کر کیسے سیدھا کیا گیا ہوگا. یہ پھر سے خنجر لے کر ایک ایک سر کو سیدھا کرنے لگے. یا علی مجھے معاف کیجیے.
اب قبیلوں کے سردار کہتے ہیں کہ ابن زیاد کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے سب نے مل کر حسین کو مارا ہے، لہذا سروں کو تقسیم کر لو۔ اب ہر قبیلہ جو ہے سروں پر جھپٹ پڑا، جس کے پاس جو سر آیا اس نے لے لیا اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم یزید کو جا کے ابن زیاد کو جا کر دکھائیں گے یہ سر، ہائے حسین ہائے حسین۔ پھر یہ ظالم اپنے اپنے قبیلے کے جو مرے ہوئے لوگ تھے نا، جو یزیدی مر گئے تھے، ان کو ان ظالموں نے دفنانا شروع کیا۔ آئے حسین مولا سید سجاد دیکھ رہے تھے، کہتے بوبی اماں انہوں نے اپنے لاشیں دفنا دیے ہیں، میرے بابا کا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں؟ آخری جملے پر آ گیا۔ اب زہرا زادیوں کے اونٹوں پر بیٹھنے کی باری تھی۔ یہ ملعون آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بیویوں کو بٹھائیں گے۔ بی بی زینب جلال حیدری میں آگے آئیں، خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے، تم نے چادریں چھین لی ہمارے سروں سے، اب میں سوار ہوں، دور ہو جاؤ۔ بی بی کا روب اور دبدبہ ایسا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ بی بی زینب اور بیویوں کے قریب آ سکے۔ شہزادی نے اب بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ کہا اے فرما قاسم نہ صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی، اے لالا اکبر نہ صحیح کیا ہوا زینب سوار کروائے گی، اے کلثوم عباس نہیں رہا زینب سوار کروائے گی۔ سننا اس جملے کو، ایک کنیز کھڑی کانپ رہی تھی، کہا اماں فضا آ جائیے، آج آپ کو بھی زینب سوار کروائے گی۔ بی بی زینب نے سوار کیا حضرت فضا کو، پھر مولا سجاد کے پاس آئیں۔ اللہ جانے کس طرح بیوی نے اپنے ہاتھوں پر لے کر میرے بیمار امام کو سوار کیا۔ جب سب کو سوار کروا چکی، داہنے دیکھا کوئی نہ بچا، بہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، فرات کی طرف رک کر کے کہا ابا تیری زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہ بچا۔ عزیزوں بس امام سجاد علیہ السلام سوار ہوئے، ظالموں نے میرے بیمار امام کے، اب یہ کربلا سے کوفہ جا رہا ہے نا قافلہ، سن لینا کیسے گیا ہے، میرے بیمار امام کے جو پیر تھے نا وہ اونٹ کے نیچے سے باندھ دیے۔ جس کے پیر اونٹ کے نیچے پیٹ سے بندھے ہوئے ہو، جب اونٹ چلے گا تو پنڈلیاں سوجیں گی یا نہیں؟ ہائے ہائے، جب مولا سجاد چلتے تھے چلاتے تھے یہ تو خار لگتے تھے تلووں میں، جب اونٹ پر بٹھاتے تھے تو پنڈلیاں سوج جاتی تھی۔ پنڈلیاں سوجی ہیں اور توق سے چھلتا ہے گلا، خار تلووں میں ہے مقتل سے جو پیدل ہے چلا۔ عزیزوں سجاد کی گردن میں رسی ڈالی اور اسی رسی کے ایک حصے کو اونٹ کی گردن پر باندھ دیا، لہذا سجاد کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹ کی گردن سے رسی بندھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں توقع خاردار تھا، آگے آگے تو ہے سجاد جھکائے گردن، پاؤں بیڑی میں گلا توق میں گردن میں رسن، روکے پر ماتی ہے کس گوشے میں جائے زینب۔ آخری جملہ یا حسین کہہ کے رونا، روکے پر ماتی ہے کس گوشے میں جائے زینب، ہاتھ کھل جائے تو منہ اپنا چھپائے زینب۔ ہاتھ کھل جائیں تو منہ اپنا چھپائے زینب۔ عزیزوں دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور دعا کرنے کے لیے کیا ادب ہے، یہ ہمیں حسین کی سکینہ نے بازار کوفہ میں سکھلایا ہے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، میرا پہلے دعا کرو۔ میں دعا کر رہا ہوں آپ سب کے لیے، لیکن سکینہ سلام اللہ علیہ نے کیا ادب سکھلایا ہے۔ جب بی بی سکینہ کہتی تھی نا بوبی اماں آپ کی سکینہ پیاسی رہے گی، کب تک پیاسی رہے گی؟ عورت تھی کوفہ کے بازار میں، اس نے سنا جلدی سے پانی لے کر آئی تھی، کہتی بی بی پانی پی لو، لیکن پانی پینے کے بعد میرے لیے کوئی دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا۔ سکینہ نے کہا میں دعا بعد میں کروں گی، پہلے تو بتا، میں پانی بعد میں پیوں گی، پہلے تو بتا تیری حاجت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاسی تھی پھر بھی کہتی تھی تو بتا پہلے تیری حاجت کیا ہے۔
خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو نصیب نہ کرنا۔ اچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہ دوسری دعا ہے خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا تھا، بی بی کہتی تھی اے عورت تجھے مدینہ جا کر کیا کام ہے، کیا کرنا ہے؟ کہتی ہے کہ مدینہ میں میرا آقا کائنات کا مشکل کشا مولا علی کا گھر ہے، میری بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ بی بی زینب نے کہا علی تو مار دیے گئے، شہید ہو گئے، سیدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہنا نہ علی نہیں ہے لیکن علی کا بیٹا حسین تو ہے نا مدینہ میں۔ فاطمہ نہیں ہے لیکن فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہے مدینہ میں۔ میری بیوی نے کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے کہا ارے کیسی بات کرتی ہے، میں نے جتنی مرتبہ حاضری دی ہے نا بی بی کی خدمت میں اچھی طرح جانتی ہوں انہیں۔ اور پھر کہتی ہے آگے ماتم کرنا، آگے کہتی ہے خبردار ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہ لو۔ میری بیوی میری پردے دار بی بی ایسی جگہوں میں نام نہ لو۔ بس ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، میرا حسین بھی مار دیا گیا، میرا اکبر مار دیا گیا، وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر حسین کا سر بلند ہے۔ ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا تھا اے شہزادی آپ کوفہ کے بازار میں یہ بتائیں میرا مولا عباس کہاں گیا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ إلهي بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان۔ اشرا اختتام کو پہنچ گیا، اب بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ جانے کسے اگلے برس محرم کا چاند دیکھنا نصیب ہوگا، کون زندہ رہے گا نہیں معلوم۔ تو بس میں دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہتے جائیے گا، اور الحمدللہ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت اس میں شامل ہو جائے گی۔ آپ ضرور میرے ساتھ آمین کہتے جائیے گا۔ اللہ کبھی کبھار دعا کہنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول کر لیتا ہے، لہذا آپ سب کی نیت سے کہتے جائیے گا اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة
في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وأدخل الجنة من باب الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا حسين يا حسين يا حسين. نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو زمین کرب و بلا پر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہمارا غم بھی غم کربلا میں ڈوب گیا ہمارا غم بھی غم کربلا میں ڈوب گیا ہمارا غم بھی غم کربلا میں ڈوب گیا ہوا ہے یوں بھی تو اکثر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو ہے خون سینے سے ماتھے سے پشت سے جاری خون سینے سے ماتھے سے پشت سے جاری ہے خون سینے سے ماتھے سے پشت سے جاری محبت غم سرور لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو رومال فاطمہ زہرا
اسے نصیب ہوا رومال فاطمہ زہرا اسے نصیب ہوا رومال فاطمہ زہرا اسے نصیب ہوا جو ہو دلاور لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو جوان بیٹے کے زخمی جگر کو دیکھا ہے جوان بیٹے کے زخمی جگر کو دیکھا ہے جوان بیٹے کے زخمی جگر کو دیکھا ہے نگاہ شے میں شے لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو او نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو کیا نہ پاس محمد کی بھی نشانی کا کیا نہ پاس محمد کی بھی نشانی کا کیا نہ پاس محمد کی بھی نشانی کا ہوا شبیہ پیمبر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو او نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو بہا حسین کی آنکھوں سے روز عاشورا حسین کی آنکھوں سے روز عاشورا بہا حسین کی آنکھوں سے روز عاشورا زمین کربلا پر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو نبی کے گھر کا ہے منظر لہو لہو یارو حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل یا حسین 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 حسین یا حسین سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہتا ہے خون آنکھوں سے بہتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا
طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ پڑھ کے قرآن کی آیت سر زینب سے، پڑھ کے قرآن کی آیت سر زینب سے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، دھیان لوگوں کا ہٹاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہش اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہش اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ اسیر ہو کے چلی ہوں سلام
سلام اے بابا حسین سلام یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا اسیر ہو کے چلی سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا کہاں کہاں نہ جانے قیام ہے بابا جانے قیام ہے وجہ سے تمہارا ہی نام ہے بابا اسیروں کے چلی سلام اسیروں کے چلی سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا وہ بھی جو پہنچے گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیروں کے چلی سلام اسیروں کے چلی سلام اسیروں کے چلی نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا ہمارے ہے یہی سالار قافلہ بابا ہمارے ہے یہی سالار قافلہ بابا خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا آج شام کی منزل کا مرحلہ بابا اسیروں کے چلی سلام یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا جو ہو سکے تو گلا کے کھول دو بابا جو ہو سکے تو گلا کے کھول دو بابا ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا دعا کرو مجھے ایزار اور ہو بابا اسیروں کے چلی اسیروں کے چلی سلام ہے اب بھی پیش نظر واقعات کر وہ بلا وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شہ کا گلا وہی ہے شمر کا خنجر وہی ہے شہ کا گلا وہی ہے شام کا بازار اور وہی کوفہ عروج اب بھی سکینہ کی آ رہی ہے صدا اسیروں سلام ہے بابا اسیروں سلام ہے بابا اسیروں
محمد